چاہتا ہوں ہمارے ہاں اللہ کرے کہ تمام بیٹیاں ان کے گھر بستے رہیں، کبھی کسی کے گھر نہ اجڑے۔ جب گھر اجڑتے ہیں نا، ہمارے ہاں طلاقیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ جو گھٹیا عمل ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بچی کا جو سامان ہوتا ہے نا اس پہ قابض ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سامان کوئی نہیں دینا، یا جو چیزیں ہم نے بچی کو اس وقت دی ہوتی ہیں نا وہ واپس لے لیتے ہیں۔ یعنی جو سونا بیٹی کو پہناتی ہے نا ساس اماں جی یا سسر ابو جی، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے 2 دن 3 دن بیٹی کو پہنا کے نا 4-5 دن یا ہفتہ پھر وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہیں کہ یہ تو ہم نے دیا تھا۔ حضور کے حدیث مبارک ہے قیامت والے دن اس شخص کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا جو کسی کو تحفہ دے کے پھر تحفہ واپس لے لے۔ جب ہم کوئی چیز بیٹی کو دیتے ہیں سونا وغیرہ تو اس کو کیسے کیا کہتے ہیں کہ بیٹے یہ تمہارا ہے، یہ کیا ہے، یہ تمہارا ہے، تم اس کی مالک ہو، ہم نے تمہیں تحفے میں دے دیا، پھر کس منہ سے ہم واپس لے لیتے ہیں یا اپنے پاس دبا لیتے ہیں۔ خاص طور پہ ہماری جو خواتین ہوتی ہیں، مثلا جو ساس اماں جی ہوتی ہیں، یہ ہمارے یہاں 100% اس طرح کیس ہے کہ وہ بچی سے سونا واپس لے لیتی، چاہے طلاق نہ بھی ہو، کہتے نہیں یہ تو ہم نے دیا تھا، یہ تو ہمیں واپس کر دیں۔ یہ غلط ہے اور شرعاً غلط ہے۔ اور جس دن آپ یہ جو حیض کا جو سامان جو بچی لے کے آتی ہے، آپ بچی کی اجازت کے بغیر شرعی طور پہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ بچی خوشی سے کہے میرے برتن استعمال کر لیں، بے شک کر لیں، وگرنہ آپ کہہ نہیں سکتے، بچی اس کی مالک ہے۔ لیکن جو آپ نے حق مہر بچی کو دے دیا ہے، اگر کل کو اللہ نہ کرے بات طلاق تک پہنچتی ہے، آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، وہ بچی کا ہے۔ اس لیے یہ 1-2 ضروری بات ہمارے ان بچوں کو یاد آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ جو کچھ بھی ہم دنیا میں یہاں کما رہے ہیں نا جی، ہم نے اس کو چھوڑ کے دینا۔ ہماری جو آخرت کی کمائی ہے یہ عارضی زندگی ہے، یہ جو ہم گزار رہے ہیں، چاہے ہم اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، حقیقت یہی ہے، ایک دن ہم نے اس حقیقت سے ٹکرانا ہے، ہم نے دنیا کو چھوڑنا ہے۔ تو کیوں نہ قبر میں اس حال میں جائیں، ایک اچھی زندگی لے کے جائیں، اچھی زندگی۔ آپ جب کسی کے دل کو دکھا کے جاتے ہیں یا پریشان کر کے جاتے ہیں، کسی کے حق تلفی کر کے جاتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ برا بھلا، خاص طور پہ ہمارے ہاں یا بچوں کی شادی ہو رہی ہے نا جی، تو میرے خیال میں ارسلان نے یا حافظ واجد صاحب نے جو شاپنگ کی ہوگی شادی کے لیے، اپنی پرسنل جو شاپنگ کی ہوگی وہ 1.5-2 لاکھ روپے کی تو آرام سے کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں ان چیزوں کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ گھر کو بھی تیار کرنا ہے، رشتہ داروں کو بھی بلانا ہے، اپنے کپڑے جوتے اور کوٹ شوٹ اس طرح کی چیزیں بھی لینی ہے، لیکن ہماری بچیوں کو بھی اور ہمارے بچوں کو نہیں بتایا جاتا بھئی آپ شادی کر کیوں رہے ہیں۔ جس بچی نے آپ کے گھر میں آنا ہے اس کے حقوق آپ کے ذمہ میں کیا ہے، یہ بچے کو بھی نہیں بتاتے۔ بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ شادی کے بعد میرے اوپر بیوی کے کون سے حقوق ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے دوسرے تیسرے دن پھر وہ تھپڑ بھی ہیں اور پھر گالیاں بھی ہیں اور پھر لڑائیاں بھی ہیں، ساری چیزیں ہم نے سمجھایا ہی نہیں ہوتا بچوں کو۔ اور اسی طرح بچیاں بھی جب وہ آتی ہیں ان کی تربیت نہیں کی ہوتی۔ پہلا ایک زمانہ تھا بڑی اچھی لوگ کتابیں دیتے تھے، تحفہ دلہن کے نام سے، آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی، تحفہ دولہا کے نام سے ماں باپ لا کے دیتے تھے تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ شادی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ اب اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے، ان چیزوں کی طرف دھیان ہے، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور پھر وہ مارنا بیوی کو اور پیٹنا اور گالیاں دینا اور بات بات میں تانے دینا، پھر وہ بچیاں مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں اور خودکشی تک معاملات چلے جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ لا علمی کی وجہ سے کہ شادی کیوں کر رہے ہیں آپ۔ اور اگلی بات، جب ہم شادیاں بھی کر رہے ہیں نا بچوں کی، یہ ہمارے بچوں کی شادی ہو رہی ہے تو ہم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں شادی پہ، ایسے ہے نا، لاکھوں روپے بلکہ کروڑوں تک بھی شادیاں چلی جاتی ہیں۔ لیکن جس دن ہمارے ہاں بہو یا ہماری جو بیٹی ہے وہ گھر میں آتی ہے نا، اس دن کے بعد ہم اس پہ نظر رکھتے ہیں، اے کپڑے کیڑے پا رہی ہے، اے کھانا کی کھا رہی ہے۔ وہ بیچاری بازار چلی جائے تو کہتے اے دادا کم ہی سارا دن بازار رہنا ہے۔ بھی آپ نے، اب وہ اپنے گھر میں بہترین کپڑے پہنتی ہے، اس کو کوئی روک ٹاک نہیں ہوتی کہ جتنے مرضی کپڑے پہنے، جس طرح کا مرضی بچہ جو ہے بچی کھانا کھائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ وہ اسی کڑی کی لے آندی ہے تو سارا دن کچن چوں نہیں نکلتی، انہوں کھان دا کام ہے۔ آپ کبھی حدیث شریف پڑھیں، لہن نافقن، مرد کے ذمہ میں پہلا جو کام ہے نا بیوی کے لیے، پہلا کام جو ہے وہ اس کی خوراک کا ذمہ ہے، پھر اس کا مکان کا ذمہ ہے، اور پھر اس کے کپڑوں کا ذمہ ہے۔ اگر کوئی مرد یہ 3 چیزیں بیوی کو نہیں دے سکتا وہ شادی نہ کرے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور ہم اپنے گھروں کی لڑائی کس بات پہ شروع کرتے ہیں؟
آنے والی بہو کے کپڑوں سے، اس کے کھانے سے اور اس کے گھر سے۔ انہیں جننا ساڈے منڈے نو کچھ پلایا ہے تو منڈے نو قابو کر لے۔ بھئی آپ نے ان دونوں کی شادی کیوں کی ہے؟ محبت کے لیے کی ہے نا، کہ ان بچوں کی محبت قائم رہے، اور حکم بھی یہی ہے۔ نکاح کے بعد دعائیں کون سی ہوتی ہیں؟ یا اللہ ان بچوں کو آپس میں محبتیں عطا فرمائے۔ اگر وہ بیچارے محبت کرنے لگ جائیں تو ماں باپ کے لیے پریشانی بن جاتی۔ میں آپ کو حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، بڑی ایمان افروز، مسلم شریف میں بھی اور بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے۔ عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب رات کو اٹھتے تھے نا، تو حضور جب دروازہ کھولتے نا تو اتنا آہستہ دروازہ کھولتے کہ میری بیوی کی نیند نہ خراب ہو۔ وخرج الباب، اور اتنی آرام سے حضور گھر سے باہر نکلتے کہ میری بیوی کی نیند نہ خراب ہو۔ مجھے کوئی پوری منڈی بہاؤالدین میں، ڈنگا میں، سیالکوٹ میں، لاہور میں کوئی ایک نیک خاوند ڈھونڈ کے لا کے دیں کہ وہ گھر میں آئے اور بیوی کو پتہ نہ چلے، یا گھر سے نکلے تو بیوی کو پتہ نہ چلے۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا۔ کسی نے سرکار کے ازواج مطہرات سے پوچھا تھا کہ حضور کی ازدواجی زندگی کیسی ہے؟ کتنی بیوی ہیں؟ 11۔ ہماری ایک بیوی ہوتی ہے تو ہماری جناب وہاں چدراہٹ نہیں ختم ہوتی۔ 11 بیوی ہیں تو بیویوں سے پوچھا کسی نے حضور علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، اور میں حضور نے ساری عمر، یہ جو ازدواجی حضور کی زندگی ہے، حضور نے کبھی ہمیں اف تک نہیں کہا۔ حضور کی بیوی حضرت حفصہ، انہوں نے ایک مرتبہ صبح ناشتہ رکھا حضور کے سامنے، تو سرکار ناشتہ تناول فرمانے لگے تو بیوی سے پہلے فرمایا تھا حفصہ سے، آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ ایتھے کوئی بندہ بوڑھی نال کھانا کھا کے بھی کھائے، بندہ تھلے لگ گیا۔ حضور نے کیا فرمایا سید حفصہ سے؟ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ تو سید حفصہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا روزہ ہے، نفلی روزہ ہے۔ پھر اگلی بات کیا فرمائی حضور نے؟ فرمایا میں کھا لوں، مجھے اجازت ہے۔ بندہ بیوی کی موجودگی میں اپنے ماں باپ کے سامنے یا بہن بھائیوں کے سامنے ایسا کر کے دکھائے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ کروڑوں روپے شادی پہ لگا دیے رشتہ لینے میں اور دونوں بچوں کی شادی کرنے میں، ان کی محبت ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اچھا، وہ حضور نے کھانا کھایا نا، حضور تشریف لے گئے تو سارا دن پھر حضور کو ٹائم نہیں ملا گھر آنے کا۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ان بچوں کی وجہ سے مجھے یاد آ گیا۔ حضور جب شام مغرب کے بعد آئے واپس، اب حضرت حفصہ نے وہی صبح والا حضور کا بچا ہوا جو ناشتہ تھا نا، وہ اپنے دسترخوان پہ رکھا۔ پہلا لقمہ جب لیا نا افطاری کے وقت تو فوراً منہ سے نکال دیا۔ نمک بہت زیادہ تیز تھا، بہت زیادہ۔ اچھا، میں ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ ہمارے بچوں نے، میں نے ایک مرتبہ یہ ایک واقعہ سنایا تو انہوں نے چڑھایا اس پہ، وہ فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ، وہ سب سے زیادہ وائرل ہوا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے سنا۔ تو ایک دن ان کے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ زریز، وہ مجھے دکھا رہا تھا، سب سے زیادہ عورتوں کے کمنٹ تھے اس پہ، اور کسی ایک عورت کا کمنٹ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے خامد کی تعریف کر رہی ہو کہ نہیں میرا خامد بڑا چنگا ہے۔ کتنی بڑی بات۔ تو حضور علیہ السلام مغرب کے بعد تشریف لائے، سید حفصہ نے وہ افطاری کے لیے جب پہلا لقمہ لیا تو فوراً نکال دیا، نمک تیز تھا، تو رونے لگ گئیں۔ یہ ازواج مطہرات کے حجرے قریب تھے، سسکیاں جب بڑھی نا تو ساری ازواج مطہرات تشریف لے آئیں۔ حفصہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگیں بیٹھیں۔ جب بیٹھ گئیں، رو کیوں رہی ہیں؟ کہا جی کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، سالن میں نمک زیادہ ہو ہی جاتا ہے۔ کہا نہیں، میں اس بات پہ نہیں رو رہی کہ نمک زیادہ ہے، میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ صبح جب حضور نے ناشتہ فرمایا نا، حضور نے یہی سالن تناول فرمایا اور حضور کے ماتھے کے تیور نہیں بدلے، اور مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کہ حفصہ نمک بہتا پا چھٹے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی تو حضور تشریف لے آئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر تو ہے، ساری ازواج مطہرات اکٹھی ہیں۔ تو سید حفصہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ ایک مرتبہ کہہ ہی دیتے ہیں کہ نمک زیادہ ہے۔ سنیں کتنا بڑا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا، فرمایا میری حفصہ، میں اس طرح کا کھانا 1000 مرتبہ کھا سکتا ہوں مگر اپنی بیوی کا دل ایک مرتبہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ یہ سنت ہے۔ جہاں یہ پگڑیاں پہننا سنت ہے نا بھائیوں، یہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اور بیٹھ کے پانی پینا، 3 سانسوں میں پینا، بسم اللہ شریف پڑھ کے پینا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، ٹھیک ہے جی، کھانے کے بعد دعا مانگنا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، یہاں یہ کھانے پینے کی سنتیں آپ کو یاد ہے نا،
بیوی کا دل نہ دکھانا یہ بھی حضور کی سنت ہے. تو اس لیے ارسلان صاحب، ہاں جی حافظ واجد صاحب، یہ آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ ہم اپنی انشاءاللہ جو زوجہ ہیں ہم ان کے کبھی دل نہیں دکھائیں گے. خواتین جس دن آپ کے ساتھ شادی ہوتی ہے نا عورت کی، پھر وہ نکاح سے ایک دن کے لیے بھی چھٹی نہیں جاتی گھر پہ کہ جی مینوں چھٹی دیو، میں 10 دن میکے جانا تو میں تھوڑے نکاح چ کوئی نہیں. ایسا نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا 5,000 کے بدلے آپ کے نکاح میں آ گئے ہمیشہ کے لیے. اور یہ جو کبھی آپ گھر میں رکھیں نا، جو بیوی آپ کے کام کرتی ہے نا، بیوی آپ گھر میں رکھیں کبھی اتنے بندے کام کرنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے دھوبی رکھ لیں 1، صفائی کرنے والا رکھ لیں 2، برتن دھونے والا رکھ لیں 3، کھانا بنانے والا باورچی رکھ لیں 4، اور بچوں کا خیال کرنے والا رکھ لیں 5، اور جی ہاں گھر کے خیال کرنے کے لیے ایک چوکیدار رکھ لیں. کتنے ہو گئے؟ 6. سرکاری تنخواہیں کتنی چل رہی ہیں اس وقت؟ 25,000 کو ذرا 6 سے ضرب دیں، کتنے پیسے ہو گئے؟ 1.5 لاکھ روپے میں. آپ میں سے کون سا ایسا مرد ہے جو بیوی کو مانا 1.5 لاکھ دیتے ہے؟ پھر بھی ہم راضی نہیں ہیں، اور پھر ہم ان کو جھاڑتے بھی ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں اور لڑائیاں بھی کرتے ہیں. اس لیے جہاں شادیوں میں آپ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی چیز کمی بیشی نہ ہو، وہاں شادی سے پہلے پڑھیں کہ میں شادی کیوں کر رہا ہوں. اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ ہم شادی کیوں کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.